السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ تازہ اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ٹرمپ کے دھمکانے پر مذاکرات نہیں ہو سکتے ایران۔ اسرائیلی فورسز کا 6 مساجد پر بزدلانہ حملہ، ٹرمپ کی فلسطین دشمنی کی مزید کارروائیاں، جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ سپورٹ کرتے ہیں اپنے چینل کو۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گاہے بگاہے آپ سب کو آگاہ رکھا جائے، آپ کو بے خبر نہیں بلکہ باخبر رکھا جائے۔ دنیا بھر میں نیوز کی جو فلو ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں آپ جیسے دوست جو ہیں وہ زیادہ چاہتے ہیں انٹرسٹ ان کا ڈیولپ ہو۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام پر بات چیت دوبارہ شروع نہیں کرے گا جب تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعے کو AFP کو بتایا۔ عراقچی نے ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف بھی خبردار کی اور کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام معاشی مقاصد کے لیے اس کو فوجی طریقوں سے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ عراقچی نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایرانی قونصلیٹ میں ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ایران دوسرے مذاکرہ کنندگان کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گا، لیکن ٹرمپ کی طرف سے زیادہ دباؤ کی پالیسی میں ممکن نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے بڑی جارحانہ پالیسی اپنائی، اور جارحانہ پالیسی صرف ایران کے خلاف نہیں اپنائی ہے بلکہ یوکرین کے خلاف اپنائی ہے، مغرب کے خلاف اپنائی ہے، دیگر ممالک کے خلاف اپنائی ہے، چائنا کے خلاف اپنائی ہے۔ جب بھی دنیا میں آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تب آپ کا جارحانہ انداز ہوتا ہے، اور جارحانہ انداز سے بہت اچھے دوستوں کو آپ کھو دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ سوچ رہا ہے، سوچ و بچار کر رہا ہے کہ اب ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، ہمیں امریکہ پر انحصار نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کے معاملے میں ہمیں ایک سائیڈ لائن پہ کر دیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نقصان زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پریشانی بڑھ چکی ہے۔ اور پریشانی بڑھنے کی وجوہات بھی یہی ہے کہ بھائی صاحب مغربی دنیا کہتی ہے کہ بھائی صاحب پہلے تو آپ نے ہمیں اکٹھا کیا، کہا کہ بھائی صاحب رشیا نقصان دے گا پوری دنیا کو، مغربی دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں جناب، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، رشیا کو ہم نے الگ تھلگ کر دیا، رشیا جا کے چائنا کے بلاک میں بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ بیانے بھی ابھی آپ بلڈ کر رہے ہیں، تو نقصان جو ہے وہ ہر طرف سے بڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ سے بات کی کہ بھائی ایگریشن جو ہے وہ نقصان دیتا ہے۔ بڑے اچھے دوست جب آپ بڑے غصے میں ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کا غصہ تو برداشت کیا جاتا ہے، لیکن ہر وقت وہ غصہ برداشت بھی نہیں کیا جاتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب بہت ہو گیا یار، آپ نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہوا ہے، ہر دن آپ کی باتیں تھوڑی سنیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ باتیں یہاں پہ عراق بھی کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی پالیسی تھوڑی ٹھیک کر لیں، ہم تھوڑی سی نرمی لیں، ہم آپ کے ساتھ نرمی کو تیار ہیں۔ فلسطین کی بات کریں تو اسرائیلی فورسز پر مغربی کنارے کے تاریخی شہر نابلس میں مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ نابلا کے پرانے شہر میں مواقع تاریخی القرمس مسجد کو جزوی طور پر جلانے کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ اسرائیلی مسلح افواج کی کارروائی کے دوران ہوا۔ مقامی مذہبی حکام کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر 6 مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تباہی اس وقت ہوئی جب مسلمان رمضان کے مقدس مہینے کے پہلے جمعے کو جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فلسطینی حکام نے جمعے کے روز نابلا کے پرانے شہر میں تاریخی مسجد الکرمس مسجد کو بھی جزوی طور پر شہید کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں یہ بھی سامنے آئی کہ اسرائیلی مسلح افواج کی کارروائی کے دوران جمعہ کے روز FPTV کے ویڈیوز کے بعد فلسطینی الکرمس کے سیاہ اور جزوی طور پر جلنے والی حصے کا معائنہ کر رہے ہوئے دکھائے گئے۔ مختلف ویڈیوز بھی آئی ہیں، مختلف چیزیں بھی آ رہی ہیں، اور چیزوں میں یہی انداز ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب جو اپنی بربریت ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتی کا سلسلہ، جو تنگ کرنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کولمبیا یونیورسٹی کو تقریباً $400 ملین کی گرانٹس اور معاہدے منسوخ کر دیے ہیں۔ یونیورسٹی کے نیو یارک سٹی کیمپس میں اور اس کے قریب یہودی مخالف ہراسائی ہو رہی تھی۔ اعلان کردہ کٹوتیاں ان $5 ارب سے زیادہ گرانٹس میں سے ہوں گی جو اس وقت کولمبیا یونیورسٹی کو دی جا رہی تھی۔ ان میں زیادہ تر فنڈنگ صحت کی دیکھ بھال، سائنسی تحقیق کے لیے، تاہم رائٹر نے ان اعداد و شمار کی تصدیق نہیں کی ہے
وہ کہتا ہے ہم تصدیق تو نہیں کر سکتے کیونکہ شہری حقوقی گروپوں کا کہنا ہے کہ معاہدے کی منسوخی میں مناسب قانونی عمل کا فقدان ہے اور یہ محفوظ تقاریر کے لیے غیر آئینی سزا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی گزشتہ سال کے دوران ایک فلسطینی حامی اور اسرائیلی مخالف طالب علموں کے احتجاج کی تحریک کا مرکز بن ہوئی جب سے غزہ میں اسرائیل، آپ کو یاد ہوگا کولمبیا یونیورسٹی سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور پھر دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں پھیلتا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی صاحب ایک طرف تو جب ان کی یونیورسٹی میں، یعنی یہ وہ یونیورسٹیاں ہیں، مختلف یونیورسٹیز جو ہیں جن سے پالیسی میکر بنتے ہیں، جس سے آنے والے دنوں میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل کھوپڑیاں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہے ان کی اگر سوچ بدل گئی ہے تو اس مین غزہ کاز بہت آگے تک پھیل چکا ہے۔ لیکن اب دنیا کو پرابلم ہے، جو جیوش ہے ان کی لابی بڑی سٹرونگ ہے، انہوں نے ایک طرف تو اس کے لیے بلینز یعنی ملینز آف ڈالر جو ہے انویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کی سوچ کو کیسے بدلا جائے، لابنگ کرنے میں وہ ماہر ہے۔ دوسرا نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص آ گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو دبانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مفادات کی جنگ ہے اور پھر اسرائیل کے معاملے پر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی جنگ بندی کے نافذ ہونے کے بعد لبنان کی سرزمین پر وقفے سے حملے شروع ہے۔ اسرائیلی دفاعی فورسز نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے کئی فوجی مقامات انٹیلیجنس کی بنیاد پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جن میں حزب اللہ کے ہتھیار اور راکٹ لانچرز شناخت ہوئے ہیں۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ فوجی مقامات میں موجود ہتھیاروں اور راکٹ لانچر اسرائیل کی ریاست کے لیے خطرہ بن رہے تھے اور اسرائیل اور لبنان کے درمیان مفاہمتوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اس نے مزید کہا کہ لبنان کی سرکاری قومی نیوز ایجنسی NNA نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں کی ایک سلسلے کی اطلاع دی۔ اسرائیل کو 18 فروری تک لبنان سے انخلا کرنا تھا، لیکن جنوری کی ڈیڈ لائن گزارنے کے باوجود اس نے 5 مقامات پر اپنی فوج کی موجودگی برقرار رکھی ہے جنہیں وہ اسٹریٹجک سمجھتا ہے۔ تو بدماشی تو ان کی ہے اور جس طریقے سے لبنان کی گورنمنٹ لیٹی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ صورتحال بدستور میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ چیزیں کچھ اچھے کی طرف نہیں جا رہی ہیں، ہر طرف کانفلکٹ ہوگا، ہر طرف آوازیں اٹھیں گی، بندوق اٹھے گی تو حالات خراب ہوں گے۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔